آج سے چند ماہ پہلے قطر ایئر فورس نے یونان میں اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ مل کر فضائی مشقوں میں حصہ لیا تھا۔ قطر کے F-15QA ابابیل طیاروں نے ان مشقوں میں شرکت کی تھی۔ F-15QA ابابیل دنیا میں زیر استعمال ہزاروں F-15 طیاروں میں سے سب سے زیادہ جدید مانے جا سکتے ہیں، کیونکہ قطر نے ان نئے طیاروں کے ڈیزائن پر بہت خطیر رقم خرچ کی تھی، اور اس کا بنیادی ڈیزائن ہی جو ہے وہ قطر نے جو ہے پرپوز کیا تھا۔ اس طیارے کو نئی زندگی دینے والے جو ہے وہ قطری تھے، اور انہوں نے اس پہ بہت کھل کے انویسٹمنٹ کی۔ سعودی عرب نے بعد میں اس طرز پر جدید طیارے بنائے، پھر اس کے بعد بوئنگ نے ان طیاروں کو کئی ممالک کو آفر کیا، اور جو اسرائیل کے پاس F-15 ہیں وہ بھی آلموسٹ اس کے برابر ہیں، اور امریکہ نے بھی اپنے تمام جو F-15 EX ایگل 2 جو ہیں وہ بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ قطر نے ایسے 36 طیاروں کا آرڈر دیا تھا جن کی مالیت $6.2 بلین تھی، جس میں سے اس کے لگے ہتھیار اور دیگر تکنیکی مشاورت جو ہے وہ سبھی کچھ شامل تھا۔ یعنی ایک طیارے کی قیمت تقریباً $172 ملین کے قریب تھی، جس میں ایک F-35 لائٹننگ II جو ہے وہ آسانی سے آ جاتا ہے، بلکہ اس کی قیمت تو اس سے کم ہے، تقریباً 115 سے 120 ملین ڈالر۔ اس کے علاوہ 36 رافیل اور 24 یورو فائٹر بھی قطر فضائیہ کا حصہ ہیں۔ قطر کے پاس امریکی فراہم کردہ PAC-3 پیٹریوٹ میزائل بھی موجود ہیں، جن کو ایکٹیو نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان جدید ترین ریڈارز نے اور ان جدید ترین میزائلوں نے حملہ آور طیاروں کو ٹریک نہیں کیا۔ یہاں امریکی سیٹلائٹ نے ان تمام سسٹم کو کنٹرول کر لیا تھا تاکہ آنے والے طیاروں کو کسی حملے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ درحقیقت یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس وجہ سے کئی ممالک نے امریکی ہتھیاروں کو خریدنے سے جو ہے معذرت کر لی ہے اور اس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ UAE نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں اس کی ایئر فورس میں کوئی بھی طیارہ جو ہے وہ امریکی ساختہ نہیں ہوگا، اور انہیں ایسا تمام امریکی جو ہتھیار ہیں ان کو فارغ کر کے فرانس، روس، چین، جنوبی کوریا، جاپان اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ ہتھیار خریدنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں۔ سعودی عربیہ کے جو سارا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ امریکی بیسڈ ہے، اور امریکہ اس کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ سعودی عربیہ کی تو ملٹری مشین جو ہے اس کا 90% انحصار امریکی ہتھیاروں پر ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے بھی ملکی طور پر ہتھیاروں کی تیاری صرف اس لیے زیادہ شروع کی ہے، اور جب یورپ نے پورے نے ہتھیاروں کی تیاری اس لیے شروع کی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ اپنے سیٹلائٹ سے اپنا ہر ہتھیار جو ہے وہ کسی بھی ملک میں کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ اس میں خود بخود فیڈ ان ہو جاتی ہیں۔ فوج 1996 سے قطر کے العدید ایئر بیس پر موجود ہیں۔ برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک اس ایئر بیس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 10,000 امریکی فوجی اس ایئر بیس پر ابھی بھی موجود ہے، جس میں برطانوی فوجیوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قطر میں امریکی ایئر بیس میں سے تمام آپریشنز کیے جاتے رہے ہیں، اور قطر نے امریکی ضروریات کے لیے اپنے خرچے سے $1 بلین کا جو ہے وہ ایئر بیس خود بنا کر دیا تھا، جو کبھی بھی قطر کے زیر استعمال نہیں رہا، اور اس پہ تمام خرچہ قطر نے کیا، بنایا، اور اس کو استعمال امریکی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران اس ایئر بیس میں قطر سے تقریباً 40,000 لائٹ فورسز جو ہیں وہ موجود تھیں، جن کا سارا جو خرچہ تھا وہ قطر نے اٹھایا۔ ایران نے بھی جون میں جو اس ایئر بیس پر حملہ کیا تھا وہ امریکی ایئر بیس پہ حملہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ قطر کی ملکیت ہے۔ ایران نے 2020 اور 2025 دونوں دفعہ جو ہے وہ اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا، لیکن قطر کو خاص نقصان نہیں ہوا۔ قطر نے اپنی حفاظت سے اس ایئر بیس کی وجہ سے بے فکری کا اظہار کیا تھا، اور قطر کو پتا تھا کہ امریکی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ قطر پر امریکی خود ہی حملہ کروا دیں گے، اور یہ قطر کے خلاف ہی ان کا جو ایئر بیس ہے وہ استعمال ہو جائے گا۔ قطر نے کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی وہ لے سکیں گے، اور کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکی، اور جو OIC اور دیگر معاملات میں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں اس کی بھی کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی، اور نہ ہی یہ ایئر بیس خالی کروایا گیا ہے، بلکہ اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس ایئر بیس کو ایکٹیویٹ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ شاید دنیا میں واحد ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان سمیت کئی ایسے ملک ہیں جن کے اپنے ہی ایئر بیس ان کے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہوتے آئے ہیں۔